بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اندر ہو، تم نے جولیا کے دماغ پر قبضہ جما کر میرے دماغ میں آنے کے لیے مجھے زخمی کیا ہے۔ جولیا نے پوچھا، جوزف تم کس سے بات کر رہے ہو؟ وہ شی طرح ہے، اب وہ میرے اندر رہے گی، مجھ پر عمل کرے گی۔ اوہ گاڈ، وہ عورت مجھے اپنا غلام بنا لے گی، میں کیا کروں؟ جولیا، میں کس طرح اس سے پیچھا چھڑاؤں؟ اب تو پیچھا چھڑانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک عورت کی غلامی سے بچنے کے لیے وہ اپنی جان دے سکتا تھا، لیکن جان بہت پیاری ہوتی ہے، زندگی ایک بار ملتی ہے، وہ زندگی ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے سوچا، کیا میں خودکشی کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس کا مرنا اور جینا بھی شی تارا کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اپنی مرضی کے خلاف سر جھکائے بیڈ روم میں آیا، پھر بستر پر چاروں شانے چت لیٹ گیا۔ عورت کمزور نہیں ہوتی، موقع ملے تو مرد چاروں شانے چت کر دیتی ہے۔ پورس کو اندازہ تھا کہ وہ بہت جلد چاروں طرف سے گھیرا جانے والا ہے۔ یہ بہت بڑی اور بہت بری خبر تھی کہ آئندہ ٹیلی پیتھی کے علم کو اس دنیا سے بالکل مٹا دیا جائے گا، اور مٹانے والا پورس ہوگا۔ ایسا کون ہے جو خیال خوانی سے محروم ہونا چاہے گا؟ ایسی صلاحیتیں نصیب والوں کو ہوتی ہیں، اور کوئی بد نصیب نہیں بننا چاہے گا۔ پورس نے سبھی کو نادیدہ گولیوں اور فلائنگ کیپسولوں سے محروم کر دیا۔ اس محرومی کو سب نے مجبوراً برداشت کیا، کیونکہ پورس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں تھا کہ وہ کون ہے، اور ایسی کون سی جگہ ہے جہاں اسے گھیر کر گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اسے نادیدہ بنانے والی گولیوں اور فلائنگ کیپسولوں کو نکارہ بنانے سے باز رکھا جا سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک اور کوئی بڑا ٹیلی پیتھی جاننے والا پورس تک نہ پہنچ سکا، لیکن اب وہ کسی حد تک ظاہر ہونے لگا تھا، خیال خوانی کے ذریعے رابطے کرنے لگا تھا، اور یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ان دنوں نیو یارک میں ہے۔ مین کلر نے پہلے الپا سے رابطہ کیا، اسے پورس کے متعلق بتایا کہ وہ اینٹی ٹیلی پیتھی دوا تیار کر رہا ہے۔ وہ دوا جہاں اسپرے کی جائے گی، وہاں قیام کرنے والے کے دماغ سے ٹیلی پیتھی کا علم مٹ جائے گا۔ الپا نے کہا، یہ بات سبھی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لیے تشویشناک ہے، ایسی دوا تیار نہیں ہونی چاہیے۔ پورس کو ایسی دوا تیار کرانے سے باز رکھنا چاہیے۔ ہم تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو یکجا ہو کر پورس سے بات کرنی چاہیے، اس پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ ایسی کوئی دوا تیار نہ کرائے۔ کیا وہ ہمارے دباؤ میں آئے گا؟ جب دنیا کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کا محاسبہ کریں گے تو پورس کو اپنے ارادے میں لچک پیدا کرنی ہوگی۔ الپا اور مین کلر نے شی تارا سے رابطہ کیا۔ وہ بولی، ہاں مجھے معلوم ہے پورس ہماری دنیا سے ٹیلی پیتھی کے علم کو مٹانے والا ہے۔ ہم سب کے لیے تشویش کی بات ہے، وہ بہت ہی ضدی اور سر پھرا جوان ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے اس ارادے سے کیسے باز رکھا جا سکتا ہے۔ ہم سب مل کر اس پر دباؤ ڈالیں گے، اس سے کسی طرح سمجھوتا کیا جا سکتا ہے۔ جب تک اس کی کوئی کمزوری ہاتھ نہیں آئے گی، وہ کسی دباؤ میں نہیں آئے گا۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ پورس کو کسی طرح کمزور بناؤں گی یا اسے گولی مار دوں گی۔ اس مقصد کے لیے میں نیو یارک آ چکی ہوں اور اسے دن رات تلاش کر رہی ہوں۔ مین کلر نے کہا، تم وہی کر رہی ہو جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نیو یارک میں ہوں اور اسے تلاش کر رہا ہوں۔ الپا نے کہا، ٹیلی پیتھی سب کے لیے اہم ہے، ہمیں اس سلسلے میں فرحاد صاحب سے مشورہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے مجھے مخاطب کیا، مجھے پورس کے متعلق بتایا۔ میں نے کہا، میں کسی حد تک پورس کے متعلق معلومات رکھتا ہوں، اسے پوری طرح نہیں جانتا ہوں، ابھی وہ پورے اسرار ہے، مگر جلد ہی اپنی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ظاہر ہو جائے گا۔ اس نے ہم سب کی نادیدہ بنانے والی گولیوں اور فلائنگ کیپسولوں کو نکارہ بنا دیا، لیکن آپ نے اور بابا صاحب کے ادارے نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ ہم خود چاہتے تھے کہ یہ غائب ہونے والا جادوئی عمل ہے کسی طرح ختم ہو جائے۔ جب پورس نے ایسا کیا تو ہم نے رضا کا خیال کرتے ہوئے اپنے طور پر تمام گولیوں اور کیپسولوں کو نکارہ بنا دیا ہے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ پورس ٹیلی پیتھی کے علم کو مٹا دے؟ ٹیلی پیتھی ایک اچھا اور تعمیری علم ہے، اس علم سے بڑے فائدے حاصل کیے جا سکتے تھے، لیکن اس کے برعکس ہم نے اس علم کے ذریعے نفرتیں پیدا کی ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہے ہیں۔ ہم سب مل کر عہد کریں گے کہ اس علم کو نیک مقاصد کے لیے استعمال کریں گے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو میرا خیال ہے پورس اس علم کو نہیں مٹائے گا۔ اس کے بیان کے مطابق اس کے عزائم نیک ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے، اگر ہم ٹیلی پیتھی کا صحیح استعمال
استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنے نیک عزائم پر قائم رہے گا یا نہیں؟ اگر وہ صرف اپنے دماغ میں ٹیلی پیتھی کا علم محفوظ رکھے اور ہم سب کو اس سے محروم کر دے تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیں گے؟ ابھی تم اس کا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ آپ اس علم کو محفوظ رکھنے کے لیے ابھی سے حفاظتی تدابیر کر سکتے ہیں، ورنہ دوسروں کی طرح آپ بھی اس علم سے محروم ہو جائیں گے۔ مین کلر نے کہا، فرحاد علی تیمور کی اہمیت اور شخصیت اس نام کا روب اور دبدبہ ٹیلی پیتھی کے باعث قائم ہے۔ جب آپ کے پاس یہ علم نہیں رہے گا تو آپ کی شخصیت زیرو ہو جائے گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم لوگ میری فکر نہ کرو، میں اپنے حالات سے نمٹنا جانتا ہوں۔ آپ کے اطمینان سے ظاہر ہے کہ آپ کے اور پورس کے درمیان کوئی سمجھوتا ہو گیا ہے، وہ اس دعا سے آپ کی ٹیلی پیتھی کے علم کو نہیں مٹائے گا۔ تم اپنے طور پر ایسا سمجھ لو جبکہ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے مجھ سے مایوس ہو کر رابطہ ختم کر دیا۔ نتاشا نے کہا، پارس بھی اپنے باپ کی طرح مطمئن ہے، اسے بھی ٹیلی پیتھی سے محروم ہونے کی فکر نہیں ہے۔ مین کلر نے کہا، صرف پارس ہی نہیں، فرحاد کی فیملی کے تمام افراد پورس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ پورس سے ان کا کوئی دوستانہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ نتاشا نے کہا، یہ بات ہمارے لیے اور زیادہ تشویشناک ہے۔ آئندہ ہم سب ٹیلی پیتھی سے محروم ہو جائیں گے اور وہ لوگ خیال خوانی کے ذریعے ہم پر حکومت کریں گے۔ وہ سب پریشان ہو رہے تھے اور اپنے طور پر پورس کے خلاف کچھ کر گزرنے کے لیے نیو یارک پہنچے ہوئے تھے۔ شیتارا اور مین کلر کے علاوہ نتاشا بھی وہاں رازداری سے آ گئی تھی۔ اسرائیل میں الپا کی مصروفیات زیادہ تھیں، اس لیے وہ پورس تک پہنچنے کے لیے اپنا ملک کر نیو یارک نہیں آ سکتی تھی۔ حالانکہ وہ بھی فکر مند تھی، کچھ عرصے بعد ٹیلی پیتھی کا علم مٹنے والا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ الپا صفر ہو جاتی جو مملکت اسرائیل کا اہم ستون کہلاتی تھی، وہ اپنے یہودی اکابرین کی نظروں سے گرنے والی تھی۔ الپا، مین کلر، شیتارا اور نتاشا نے یہ طے کیا تھا کہ خیال خوانی کے ذریعے پورس سے رابطہ کرتے رہیں گے اور اسے ٹیلی پیتھی کے خلاف دوا استعمال کرنے سے باز رکھنے کی کوششیں کرتے رہیں گے۔ پارس بھی نیو یارک میں تھا لیکن کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا۔ فی الوقت پورس کی اہمیت تھی، سب اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ اس سے دماغی رابطہ کرنے کے دوران میں یہ کوشش ہوتی تھی کہ پورس کے آس پاس کی آواز سنائی دے تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کس جگہ ہے اور کس کے ساتھ وقت گزار رہا ہے۔ جس کے بھی دماغ میں پہنچا جاتا ہے اس کے آس پاس کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ پورس کسی کو اپنے اندر آنے سے نہیں روکتا تھا، اس کے پاس آنے والوں میں سے کسی کو ٹریفک کا شور سنائی دیتا تھا، کسی کو پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی کلب میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی بوٹ میں سمندر کی سیر کر رہا ہے جہاں اس کے پائے جانے کی امید ہوتی تھی۔ ادھر وہ لوگ دوڑے چلے جاتے تھے۔ یہ سب جانتے تھے کہ پورس اپنی اصلی صورت شکل کے ساتھ نہیں ہوگا، کسی بحروب میں ہوگا، اسے اس کی کسی حرکت سے پہچانا جا سکتا تھا۔ ایک جگہ شیتارا نے اسے تاڑ لیا، وہ پچھلے دنوں اس کے ساتھ دن رات رہتی آئی تھی، اس کے چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو دیکھتی رہی تھی۔ اب اس نے نیو یارک میں جسے دیکھا وہ پورس سے مشابہت رکھتا تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ مشابہت رکھتا ہو تو پورس ہی ہو، لیکن وہ بڑی آسانی سے تصدیق کر سکتی تھی۔ وہ نادیدہ بن کر اس جوان کے پاس آ گئی۔ وہ ایک شاپنگ سینٹر سے نکل کر اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا، وہ بھی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ کار سٹارٹ کر کے ہولے ہولے سیٹی بجاتے ہوئے ڈرائیو کرنے لگا۔ اسی وقت بلی ڈونا نے اسے مخاطب کیا، ہیلو پورس، کہاں جا رہے ہو؟ ہی تفریح کے موڈ میں ہوں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ یہاں تمہاری جان کے کئی دشمن ہیں لیکن تم آزادی سے گھوم رہے ہو۔ میں نے چہرے پر تبدیلی کی ہے، مجھے پہچان نہیں سکے گا۔ بائی دی وے، تم میری دشمن کیوں نہیں ہو؟ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے اس لیے تمہارے دشمن ہیں کہ تم ٹیلی پیتھی کا علم اس دنیا سے مٹا دینا چاہتے ہو، لیکن میں اور پارس تمہارے دشمن نہیں ہیں اور ہم ایسا نہیں سوچتے ہیں کہ ٹیلی پیتھی کو قائم رکھنے کے لیے تمہیں ہلاک کر دیا جائے۔ شاید پارس اس لیے مجھے ہلاک نہیں کرنا چاہتا کہ میں نے تمہیں یہاں آرمی کی قید میں جانے سے بچایا تھا۔ پورس، احسان نہ جتاؤ، پارس کسی کا احسان نہیں لیتا۔ تم نے اس کی محبوبہ کو ملٹری انٹیلیجنس کی گرفت سے رہائی دلائی تھی، وہ بھی جلد ہی تمہارے کام آ کر تم پر احسان کرے گا۔ وہ مسکرا کر بولا، اچھا، وہ بلا میرے کیا کام آئے گا؟ میں تمہیں اطلاع دینے آئی ہوں کہ تم خطرات میں گرے ہوئے ہو۔ کون سی نئی بات کہہ رہی ہو؟ میں جانتا ہوں شیتارا، نتاشا اور مین کلر وغیرہ سب مجھے تلاش کر رہے ہیں اور مجھے دیکھتے ہی گولی مار دینا چاہتے ہیں۔ تم نے
چہرہ بدل لیا ہے، انداز بدل لیا ہے، اس کے باوجود چلاک دشمن تمہیں پہچان سکتے ہیں۔ کیا تم اتنی لمبی گفتگو کر کے یہ معلوم کرنا چاہتی ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ نہیں، ابھی مجھے پارس نے کہا تھا کہ تمہارے احسان کا بدلہ چکاؤں اور تمہیں بتاؤں کہ شیطارہ تمہارے تعاقب میں ہے۔ مجھے خطرے سے آگاہ کرنے کا شکریہ۔ واہ، کیا احسان کیا جا رہا ہے، واہ، اب جاؤ۔ اس نے سانس روک لی۔ بلی ڈونا چلی گئی۔ شیطارہ اس کے پاس بیٹھی اسے توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ پورس کا انداز ایسا تھا جیسے کار ڈرائیو کرنے کے دوران میں خیال خوانی کر رہا ہو۔ شیطارہ نے چپکے سے اس کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ بلی ڈونا اس سے باتیں کر رہی ہے، اسے بتا رہی ہے کہ شیطارہ اس کے تعاقب میں ہے۔ یہ اس کے لیے حیرانی کی بات تھی کہ پارس اس کے تعاقب کے بارے میں کیسے جانتا ہے جبکہ وہ نادیدہ بنی ہوئی تھی۔ اسے پارس تو کیا، قریب بیٹھا ہوا پورس بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اس نے ایک بنگلے کے سامنے کار روک دی، کار سے اتر کر بنگلے کے اندر آیا۔ شیطارہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، اندر پہنچتے ہی اسے گولی مار دینا چاہتی تھی، لیکن وہ سیدھا ٹوائلٹ میں چلا گیا۔ وہ باہر رہ گئی، اس کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد فیصلہ ہونے والا تھا کہ آئندہ اس دنیا میں ٹیلی پیتھی کا علم قائم رہے گا یا نہیں۔ صرف ایک جوان کی موت سے علم قائم و دائم رہ سکتا تھا، بس اس کی ہلاکت کی دیر تھی۔ وہ بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ٹوائلٹ میں بیٹھ کر خیالوں کی دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ بہرحال اسے کسی نہ کسی وقت باہر آنا تھا۔ آخر وہ دروازہ کھول کر کمرے میں آیا، پھر شیطارہ کو دیکھتے ہی ٹھٹک گیا۔ وہ نمودار ہو گئی تھی، دونوں ہاتھوں سے ٹیٹی کو مضبوطی سے پکڑے، پورس کو نشانے پر رکھ کر بولی، ٹیلی پیتھی کی بقا کے لیے تمہاری موت لازمی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ گولی چلانا چاہتی تھی، اس سے پہلے ہی کھڑکی کے باہر سے ایک فائر ہوا۔ شیطارہ کے ہاتھ سے ٹیٹی گر پڑا، پھر اس سے پہلے کہ وہ جھک کر اسے اٹھاتی، پورس نے چھلانگ لگا کر ایک لات ماری، پھر اس ہتھیار کو اٹھا لیا۔ وہ لات کھا کر دور جا گری، وہاں گرتے ہی گولی نکل کر نادیدہ ہو گئی۔ پورس نے دوڑتے ہوئے کھڑکی کے پاس آ کر دیکھا، باہر کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ بنگلے کے باہر جانا چاہتا تھا، اسے اپنے دماغ میں آواز سنائی دی، بلی ڈونا نے درست کہا تھا، میں کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ تم نے ایک احسان کیا تھا، اس کے بدلے تمہیں یہ نئی زندگی مبارک ہو۔ پورس کے دماغ میں سناٹا چھا گیا، پارس جا چکا تھا۔ شیطارہ نے جس طرح پورس پر اچانک حملہ کیا تھا وہ اس کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ اتنا جانتا تھا کہ وہ دشمن بن چکی ہے، اسے کسی موقع پر نقصان پہنچانا چاہے گی، لیکن اتنی جلدی وہ نیو یارک پہنچ کر اچانک اس پر حملہ کرے گی، اس کی توقع نہیں تھی۔ بہرحال وہ بال بال بچ گیا اور وہ ناکام ہوتے ہی نادیدہ بن گئی۔ یہ بھی خطرے کی بات تھی، وہ نادیدہ بن کر نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اس نے کھڑکی کے پاس آ کر باہر کی طرف دیکھا جیسے نامعلوم مددگار دیکھ رہا ہو۔ ایسے وقت اس نے چپکے سے ایک نادیدہ بنانے والی گولی اپنی داڑھ میں دبا لی تاکہ ناگہانی خطرہ پیش آتے ہی نادیدہ بن جائے۔ ایسے وقت اس نے اپنے دماغ میں پارس کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، بلی ڈونا نے درست کہا تھا، میں کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ تم نے ایک احسان کیا تھا، اس کے بدلے تمہیں یہ نئی زندگی مبارک ہو۔ وہ جواباً پارس سے کچھ نہ کہہ سکا۔ ان لمحات میں اسے اپنی سلامتی کی فکر تھی۔ نادیدہ بن جانے والی شیطارہ کہیں سے بھی اس پر حملہ کر سکتی تھی۔ اس نے کہا، ہمارے درمیان جو تعلقات تھے وہ اتنے بدترین نہیں تھے کہ مجھے گولی مار دیتی۔ اب میں ساری عمر تمہیں جانی دشمن سمجھتا رہوں گا۔ اسے جواب نہیں ملا۔ شیطارہ کی طرف سے خاموشی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایسا موقع بار بار نہیں آئے گا۔ اگر ابھی اسے ختم نہ کیا گیا تو یہ آئندہ ٹیلی پیتھی کے علم کو نابود کر دے گا۔ لیکن شیطارہ کے پاس اس وقت کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ جو ہتھیار تھا وہ پورس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ وہاں کچن میں یقیناً چاقو وغیرہ ہوگا۔ کچن سے چاقو لا کر اس کے پیچھے نمودار ہو کر اسے زخمی کر سکتی تھی، پھر اس کے دماغ پر قبضہ جما سکتی تھی۔ لیکن وہ پورس کو چھوڑ کر کچن میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ وہاں سے فرار ہو کر کہیں رپوش بھی ہو سکتا تھا۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں تم یہاں ہو اور پھر حملہ کرنے والی ہو، لیکن حملہ کرنے کے لیے تمہیں نمودار ہونا پڑے گا۔ ایسے ہی وقت میں چشمے زدن میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ بولی، ہاں میں موجود، تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے یقین ہے تمہارے جیسے مکار نے اپنے پاس نادیدہ گولیاں رکھی ہوں گی، تم کسی وقت بھی غائب ہو سکتے ہو۔ کاش میرے
پاس ایک ہی گولی ہوتی میں ابھی اسے نگل کر رپوش ہو جاتا اور تم سے پیچھا چھڑا لیتا۔ شیتارا نے دل ہی دل میں یہ تسلیم کیا اگر اس کے پاس گولی ہوتی تو وہ اسے نگل کر رپوش ہو جاتا، کسی دوسری خفیہ پناہ گاہ میں چلا جاتا۔ اس نے کہا میں تمہیں سمجھاتا ہوں، مجھ سے دشمنی نہ بڑھاؤ، دوستی کی گنجائش رکھو اور مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں جب یہاں سے جاؤں تو میرا پیچھا نہ کرو، میں نے تمہیں روکا نہیں ہے، تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اور تم میرے ساتھ لگی رہو گی تو مجھے تمہاری موجودگی کا علم نہیں ہوگا۔ یہ میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ اس دنیا کا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ابھی تمہارا داؤ چل رہا ہے، تم بھی کسی نہ کسی طرح مجھے ہلاک کرنا چاہو گی، یہ تو سیدھی اور صاف بات ہے۔ میں یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دوں گی، جب تک تمہیں ہلاک نہیں کروں گی نادیدہ بن کر ساتھ رہوں گی۔ پتہ نہیں ہم دونوں میں سے کون کسے ہلاک کرے گا، جب تک ہلاکت نہ ہو مجھے اسے اپنے کی تدبیر پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ وہ ہاتھ میں ٹیٹی لیے ادھر ادھر دیکھتا ہوا بنگلے کے باہر آیا، پھر اپنی کار میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کر کے ڈرائیو کرنے لگا۔ اسی طرح سوچنے لگی یہ بہت مکار ہے، کوئی مکاری دکھا کر میری نظروں سے اوجھل ہو سکتا ہے۔ میجر ٹی ہنٹر اور گورانو جوزف اس کے مملوک اور تابع دار تھے۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے انہیں بتانے لگی کہ پورس ایک بلیک مرسیڈیز میں 27ویں اسٹریٹ سے گزر رہا ہے، وہ دونوں فوراً اس کے تعاقب میں آئیں، وہ انہیں گائیڈ کرتی رہے گی۔ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا یہ مشترکہ فیصلہ تھا کہ پورس کو زندہ نہیں رہنا چاہیے، وہ جہاں بھی نظر آئے اسے گولی مار دینا چاہیے۔ ایسا ایک موقع شیتارا کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے کہاں جا رہا ہے۔ یہ اندیشہ بڑھتا جا رہا تھا کہ کوئی زبردست چال چلے گا اور اسے دھوکہ دے کر گم ہو جائے گا۔ اس کار کے اندر کوئی اوزار بھی نہیں تھا، ورنہ اسے زخمی کر کے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیتی۔ وہ مین کلر کو مخاطب کر کے بولی، پورس میری نظروں میں ہے، لیکن میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اسے نقصان پہنچا سکوں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ زندہ بچ کر نکل جائے، یہ تم بھی نہیں چاہو گے۔ اس وقت مین کلر نتاشا سے باتیں کر رہا تھا۔ نتاشا نے شیتارا کی بات سن کر کہا، ہمیں بتاؤ وہ کہاں ہے، ہم موت بن کر اس کے سر پر پہنچ جائیں گے۔ وہ بولی، ابھی وہ بلیک مرسیڈیز ڈرائیو کر رہا ہے، 28ویں اسٹریٹ سے گزر رہا ہے، یہ راستہ پرائیویٹ فلائنگ کلب کی طرف جاتا ہے۔ مین کلر نے کہا، پھر تو وہ کوئی چھوٹا طیارہ یا ہیلی کاپٹر کرائے پر لے کر اس شہر سے فرار ہونا چاہتا ہے، اسے اس شہر سے باہر جانے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ آرمی کے مسلح جوان ایئرپورٹ، فلائنگ کلبز، بندرگاہ اور ہائی وے کی ناکہ بندی کر چکے ہیں، ہر بڑی چوکی پر خیال خوانی کرنے والے موجود ہیں، وہ ہر گزرنے والے کے دماغ میں جھانک رہے ہیں۔ پورس بحروب میں ہونے کے باوجود پکڑا جائے گا۔ پورے نیو یارک شہر میں فوج، پولیس اور انتظامیہ کو الرٹ کر دیا گیا تھا، سب اپنی اپنی جگہ مستعد تھے۔ وہ شہر سے باہر نکلنے کے جس راستے پر جاتا اسے گرفتار کر لیا جاتا، اور جب تصدیق ہو جاتی کہ وہ پورس ہے تو اسے فوراً گولی مار دی جاتی۔ وہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے بولا، تم خاموش ہو، اس کا مطلب ہے خیال خوانی میں مصروف ہو، اپنے تابع داروں کو بھی میرے پیچھے لگا رہی ہو۔ صرف میرے تابع دار ہی نہیں، تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہارا محاصرہ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ میں خیال خوانی کے ذریعے ان سب کی رہنمائی کر رہی ہوں، انہیں بتا رہی ہوں کہ تم کن راستوں سے گزر رہے ہو اور کس سمت جا رہے ہو۔ جب ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی پوری فوج مجھے گھیرنے میں مصروف ہے تو مجھے یقین کر لینا چاہیے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ لیکن شیتارا، اگر میں زندہ رہ گیا تو پھر ساری عمر تمہاری زندگی حرام کرتا رہوں گا۔ پورس، آج تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ مرنے سے پہلے یہ بتا دو کہ میری ٹیٹی کی گولی سے تمہیں کس نے بچایا تھا؟ تم اسی بنگلے میں میری گولی سے ہلاک ہو جاتے، وہاں کس نے تمہاری مدد کی تھی؟ مجھے تو وہی بچائے گا جسے ٹیلی پیتھی کے علم کے ضائع ہونے کا دکھ نہیں ہوگا۔ فرہاد اور اس کی فیملی کے افراد کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ تم اس علم کو ضائع کرنے والے ہو۔ کیا فرہاد نے ابھی تمہیں بچایا تھا؟ نہیں، ان کے بیٹے پارس نے۔ اچھا، تو تم دونوں میں دوستی ہو گئی ہے۔ ہمارے درمیان نہ دوستی ہے نہ دشمنی۔ میں نے اس کی محبوبہ بلی ڈونا کو ملٹری انٹیلیجنس والوں کی حراست سے رہائی دلائی تھی۔ پارس نے تم سے میری جان بچا کر احسان کا بدلہ چکا دیا۔ جھوٹ بول رہے ہو، وہ اب بھی تمہارے ساتھ ہے، اسی لیے تم اطمینان سے گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو کہ وہ پھر تمہاری مدد کرے گا۔ وہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تم سمجھتی ہو وہ تمہاری طرح یہاں نادیدہ بنا ہوا ہے؟ ہاں، اس کے پاس بھی گولی ہو سکتی ہے۔ اب وہ
غیر معمولی گولی کسی کے پاس نہیں ہے، تم نے بڑی مکاری سے ایسی گولیاں محفوظ کر لی ہیں، تم اسے مکاری کہہ لو، میں نے ان گولیوں کو محفوظ رکھ کر پور اندیشی کا سب دیا ہے، اب چوہے کی طرح بھاگ رہے ہو اور میں بلی کی طرح تمہیں دبوچنے والی ہوں۔ میں شیر پر سوا شیر ہوں، ایسے راستے پر جا رہا ہوں جس کے اطراف درختوں سے بھرا ہوا پارک ہے، یہاں میں رپوش رہ سکوں گا۔ ابھی مین کلر نے بتایا ہے کہ درجنوں فوجی گاڑیاں اس راستے پر ہیں، تمہیں آگے اور پیچھے سے گھیرا جائے گا اور تم پارک میں جا کر چھپنا چاہو گے تو میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ پورس نے سڑک کے کنارے گاڑی روک کر کہا، میں جوڑ توڑ جانتا ہوں، تم نے بہت پردہ کر لیا، اب سامنے آ جاؤ۔ یہ کہتے ہی اس نے جیب سے ایک سپرے کین نکالا، پھر ذرا سی دوا سپرے کی، اس کے ساتھ ہی دروازہ کھول کر کار سے باہر نکل کر دوڑتا ہوا پارک کی طرف جانے لگا۔ شیتارا بھی اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی لیکن عقب نما آئینے میں خود دیکھ کر چیخ پڑی۔ وہ جسمانی طور پر نمودار ہو گئی تھی، نادیدہ بنانے والی گولی کا اثر زائل ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ پورس دوا سپرے کر کے کار سے نکل کر بھاگ رہا ہے، اس سے پیچھا چھڑا رہا ہے، لیکن پورس کے بھاگنے کی وجہ تھی کہ اس کے منہ میں بھی نادیدہ بنانے والی گولی تھی۔ اس نے سانس روک لی تھی تاکہ سانسوں کے ذریعے وہ دوا منہ کے اندر گولی تک نہ پہنچے۔